گرا پکن چرچی بنگن پت پت گرا پکن امس علی مرزا پت پت اس دو رات چ آسان سہ گمراہ شخص. اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کے اندر، یہ پہلا ریفرنس ہے، فتاوی رضویہ کے اندر ایک کتاب کی تعریف کی ہے سبع سنابل، اور اس کتاب کے اندر چشتی رسول اللہ والا واقعہ لکھا ہوا ہے. اس کے باوجود اعلیٰ حضرت نے یہ ارشاد فرمایا ہے یت عوامس یہ عادت تم علم سن بوٹ تھوان سینہ ست دپان یہ ہسا تاج داری سی عوام آز تمن ڈاری کھسان علمن ہند. گرا پکن چرچی بنگن پت پت گرا پکن امس علی مرزا پت پت اس دو رات چ آسان سہ گمراہ شخص بزرگن متعلق تہ آسان اتھے کنن ووران صحابن متعلق تہ تم ٹھیکے روٹمت ات پہ اور ام پتہ تھی سن نوجوان واہ واہ آسان کران ہے وچ سا یہ گو علم کیا علم چھ تمس علمن برو کن کرون اک دو کھڑا اتی لگیو تہ پتہ تمس کوتا علم چھ. اعلیٰ حضرت سے سٹارٹ کرتا ہوں. اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کے اندر، یہ پہلا ریفرنس ہے، فتاوی رضویہ کے اندر ایک کتاب کی تعریف کی ہے سبع سنابل، اور اس کتاب کے اندر چشتی رسول اللہ والا واقعہ لکھا ہوا ہے. اس کے باوجود اعلیٰ حضرت نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ کتاب رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں کوئی ایسی کتاب مقبول ہو سکتی ہے جس میں چشتی رسول اللہ والا واقعہ لکھا ہو؟ اب دو ہی صورتیں، یا تو اعلیٰ حضرت نے وہ کتاب پڑھی نہیں ہے. سرکار اگر پڑھی نہیں ہے تو کیوں لکھا جائے؟ بغیر تحقیق کے بات کرنے والا کیا ہوتا ہے آپ خود فیصلہ کریں. یا دوسری بات ہے کہ انہوں نے پڑھا ہے اور صرف نظر کیا ہے جان بوجھ کے. اب آپ کی عدالت میں یہ ہمارا مقدمہ ہے، بریلوی عوام کی عدالت میں یہ مقدمہ ہے کہ فیصلہ کریں کہ اعلیٰ حضرت پہ کون سا حکم لگانا ہے. حشد بہشت کا تو ہم نے کئی دفعہ حوالہ دیا ہے. اس میں جو 8 کتابیں ہیں چشتیات کے بزرگوں کی، اس میں ایک کتاب ہے فوائد السالکین جو پاک پتن والے بزرگوں نے جمع کیے ہیں اپنے پیر صاحب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے ملفوظات، اور انہوں نے لکھا ہے خواجہ معین الدین چشتی المتوفی 633 ہجری کے بارے میں کہ ان کے پاس ایک دفعہ ایک مرید ہونے کے لیے آیا بندہ. اس وقت حضرت خاص حالت میں تھے. وہی بابا جی خادم رضوی صاحب والی بات ہے، اوئے نو ہلکا نہ جانو، اوئے جڑا بولدا جے نبی تے پہنچدا جے. تو ہم نے کیا کہا، بابا جی صبر کرو، رکو ذرا، سنو کہ بابا جی خاص حالت میں کیا کہہ رہے ہیں. کہ وہ اس سے پوچھیں تو کیا کلمہ پڑھتا ہے؟ تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ اب یوں پڑھ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. تو کہتے ہیں پڑھ دیا استغفر اللہ. تو پھر خواجہ نے انہیں کہا کہ میں نے آزمائش کے لیے پڑھوایا تھا، کلمہ وہی ہے جو تو نے پڑھا. اور پھر اسے مرید کیا، یعنی مرید کیا. اس کے بعد نہ وہ خود کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے نہ اس کو کیا. اس سے بڑی بات وہ مرید کر ہی نہیں سکتے تھے کیونکہ انہیں دوبارہ مسلمان ہو کر اپنی بیعت دوبارہ کرنی تھی. آپ کو تو کہتے ہیں آپ جھوٹی موٹی بھی قادیانی لکھ دینا جرمنی جانے کے لیے تو آپ کافر ہو جائیں گے. آپ کے بابا جی سچی مچی بھی کلمے پڑھائیں تو وہ اسلام پہ ہی قائم رہیں گے. ہونا تو چاہیے تھا کہ وہ بابا جی کہتے ہیں کہ تیری چاچی گئی، تیرے چاچو جی اور جا کے چاچی نال دوبارہ نکاح کرن گے، پھر چاچو جا کے کسی دے مرید ہون گے، پھر تو پتر مرید کران گے. سی چاچو دی چاچی گئی، چاچی بھی گئی تے بیعت بھی گئی. ایسا نہیں ہوا. اور دوسرا یہ کون سی خاص حالت تھی، صحیح کلمہ بھی پڑھا رہے ہیں. اور اس کے بعد کیا حضرت ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین مسلمان کرتے وقت اس طرح کے ٹیسٹر لگاتے تھے لوگوں کو کہ پڑھ ابو بکر رسول اللہ، عمر رسول اللہ، نعوذ باللہ. تو یہ آپ کے بزرگ کن طریقوں کے اوپر چل رہے ہیں؟ تو یہ ہم نے واقعہ ہائی لائٹ کیا تھا. یہ واقعہ اگر ہم ایسے لوگوں کو ہائی لائٹ کر رہے ہوتے جنہیں اشرف علی تھانوی رسول اللہ کا نہ پتا ہوتا اور اللہم صلی علی ونبینا اشرف علی نعوذ باللہ اس کا نہ پتا ہوتا تو ہم کہتے ہیں یہ بڑے بھولے ہیں، ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں چلا. خود تو تم نے 100 سال سے لکیر پیٹی ہوئی ہے کہ اشرف علی تھانوی نے ایک مرید کے خواب کو، اور خواب کے بعد وہ بیداری میں بھی یہ پڑھ رہا ہے، اسے انڈورس کیا ہوا ہے کہ کوئی نہیں تسلی ہے، تیرا پیر متبع سنت ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن اب آپ کے گھر میں بھی یہ کام ڈال گیا. اب آپ کا ایمان کیا بولے گا اس کے اوپر؟ اور وہ ویسے بولنا ہوگا جس طرح ہم کہیں گے.
ہاں جی، با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار. دیوانگی اللہ کے لیے چلے گی، رسول اللہ کے لیے دیوانگی نہیں چلے گی.